دوسرا پہلو جس کی طرف نظر کرنے سے نماز کو بہتر بنانے کی راہ ملتی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ عمومی پہلو ہے جو ہر چیز دوسری چیز پر صادق آتا ہے، ہر چیز پر صادق آتا ہے، کہ نماز کے ہر حصے میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس پر انسان غور کرے، اور اس غور کے درمیان اسے بہت سی باتیں ملنی شروع ہو جائیں گی۔ نماز کی حالت میں نماز کے اجزاء پر غور، ان باتوں پر غور جو انسان نماز میں پڑھتا ہے، وہی ذکر اللہ ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ فہم، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا زیادہ بہتر علم، اور خدا تعالیٰ کی صفات کے رنگ اپنانے کے زیادہ اچھے مواقع میسر آنے لگتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں جو بغیر غور کے اگر کروڑ دفعہ بھی آپ نماز میں سے گزر جائیں تب بھی آپ کو معلوم نہیں ہوں گی۔ یعنی نماز کی راہ میں بے شمار معارف بچھے ہوئے ہیں، ہم روز ان سے گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے کہ کن حالتوں میں سے ہم گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کوئی نماز قائم ہی نہیں رہ سکتی، یہ نماز کی زندگی ہے سورہ فاتحہ، جب تک سورہ فاتحہ کو اس کی ہر رکعت میں ادا نہ کیا جائے۔ اس کے جو پہلے حصے ہیں ان پر مختلف وقتوں میں روشنی ڈالتا رہا ہوں، لیکن اس سے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور عرفان کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سورہ فاتحہ کے عظیم الشان محاسن پر روشنی ڈال چکے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ تو محدود نہیں ہے، اس کا مضمون تو ہمیشہ جاری رہے گا، اور تمام سمندر بھی خشک ہو جائیں تب بھی سورہ فاتحہ کے معارف کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہر دور میں اس کے نئے نئے مطالب کی طرف بھی انسان کی توجہ پھرتی رہے گی، اور ہر نمازی کو میں پھر تکرار سے کہتا ہوں، اگر وہ نماز میں سورہ فاتحہ پر غور کرے تو ہر رکعت میں ہر آیت میں نئے مطالب نظر آنے شروع ہوں گے جو اس کی اپنی کیفیات اور اپنی حالتوں کے مطابق ہوں گے۔ اور یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ ہر انسان جو سورہ فاتحہ کو ادا کرتا ہے اس کے ظرف کے مطابق اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی۔ اس لیے اگر عرب بھی سورہ فاتحہ پر، عرب انسان بھی سورہ فاتحہ پر غور کریں گے تو ان کے ظرف میں سورہ فاتحہ کے جو معانی جھلکیں گے وہ دوسرے انسانوں سے کسی نہ کسی پہلو سے ضرور مختلف ہوں گے۔ بہرحال یہ جو کوشش ہے کہ جو انسان نماز میں پڑھے اس میں ڈوبنا شروع کرے، اس پر غور کرنا شروع کرے، اس سے نمازوں کی کیفیت میں بہت ہی زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نئے نئے عرفان عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خصوصیت کے ساتھ نماز کو سیدھا کرنے اور نماز کو درست کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو صراط ہم مانگ رہے ہیں وہ نماز ہی میں سے ہو کے گزرتی ہے۔ وہ راستہ جس پر سارے انعام لکھ پڑے ہیں وہ نمازی کا راستہ ہے، اور جب تک ہم نماز کی راہ پر چل کے ان انعامات کو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، محض ایک خوابوں کی دنیا میں بس رہے ہوں گے، حقیقت میں وہ انعام ہمیں کبھی بھی میسر نہیں آ سکتے۔ اس مضمون پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں سورہ فاتحہ کی ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو ضروری قرار دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں انعام پانے والوں کے رستے جو معین کیے گئے قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں 4 انعامات، 4 مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ صالحیت کا ہے، دوسرا شہادت کا، تیسرا صدیقیت کا، اور چوتھا نبوت کا۔
تو نماز جس حد تک درست ہوگی اور سنورے گی اس حد تک انسان درجہ بدرجہ ان مراتب کے قریب ہوتا چلا جائے گا یا ان کو پاتا چلا جائے گا. بس یاد رکھیں اگر آپ کی نماز صالح نہیں ہے تو آپ اس رستے پر نہیں چل رہے جس پر صالحیت کا انعام پڑا ہوا ہے. نماز صالح ہوگی تو آپ صالح کہلائیں گے. اگر نماز فاسد رہے گی تو وہ انسان جو فاسد نماز پڑھتا ہے وہ صالح نہیں بن سکتا. اس لیے ایک ذرہ بھی نماز سے باہر نعمت نہیں ہے، ساری نعمتیں نماز کے اندر آ گئی ہیں. شہادت کے متعلق عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گویا صرف خدا کی راہ میں جان دینے کا نام شہادت ہے. حالانکہ بعض اوقات جان ایسی حالت میں بھی لی جاتی ہے خدا کی راہ میں جب انسان بے اختیار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے. جاتی تو خدا کی راہ میں ہی ہے، مگر کسی حملہ کرنے والے نے حملہ کر دیا، اس میں انسان بے بس تھا، مجبور تھا. موت کی منہ میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے جان دینا اور چیز ہے، اور خدا کی راہ میں خدا کی خاطر ویسے مر جانا اور چیز ہے. تو شہادت کے بھی بہت سے مراتب ہیں، یعنی ہر شہید کا مقام ایک نہیں رہتا. اسی لیے حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید کی شہادت کے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب لکھی، اور اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ایک لقب ہے شہادت، لیکن اس کے اندر بھی اتنے مراتب ہیں کہ وہ سفر بھی لگتا ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صالحیت میں داخل ہوئے اور اچانک صالحیت ختم ہوئی اور پھر شہادت کی طرف چل پڑے. ایک لمبا دور ہے صالحیت کا جو بعض دفعہ انسان کی ساری زندگی پر حاوی ہوتا ہے. تب بھی صالحیت کے اندر بھی انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا اور اگلے مقام کی باری نہیں آتی. تو وہ شہادت بھی ہے جو جان دینے سے ملتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک روح ہے. اگر وہ روح موجود نہ ہو تو وہ شہادت نہیں ہے. اور شہید نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ شہید ہونے والا خدا کو روبرو دیکھ رہا ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ میرا ایک خدا ہے جس کی طرف میں جاؤں گا. جس حد تک یہ حضوری کا مقام کسی کو نصیب ہوتا ہے، جس حد تک اس کی اس گواہی میں قوت پائی جاتی ہے اور ذاتی تجربہ پایا جاتا ہے کہ ہاں ایک خدا ہے، اس حد تک شہادت کا مقام بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ مقام ایک ایسا مقام ہے جو خدا کی راہ میں ایک دم جان دینے کے سوا بھی ملتا ہے. اور یہ غلط ہے کہ صرف جان دینے والوں کو شہید کہا جاتا ہے. انبیاء بھی شہید ہوتے ہیں، اور انبیاء میں صالحیت اور شہادت اور صدیقیت اور نبوت، یہ چاروں مراتب الگ الگ نہیں ہوا کرتے کہ پہلے نبی صالح تھا، پھر شہید ہوا، پھر شہادت سے نکل کر وہ صدیقیت میں داخل ہوا، پھر صدیقیت سے نبوت میں داخل ہوا. بلکہ چاروں مراتب بیک وقت حاصل ہوتے ہیں ان کو، اور ہر مرتبہ اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوتا ہے. تبھی قرآن کریم نے انبیاء کے لیے صالح کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا لفظ بھی استعمال فرمایا، شہید کا لفظ بھی استعمال فرمایا، صدیق کا بھی اور نبی کا بھی. اور جو کم فہم لوگ ہیں بعض جو غور نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بعض نبی صالح ہیں، بعض صدیق ہیں، بعض شہید ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر نبی لازماً صالح بھی ہوتا ہے، لازماً شہید بھی ہوتا ہے، لازماً صدیق بھی ہوتا ہے، اور لازماً نبی بھی ہوتا ہے. تو زندگی میں شہادت پانے کا گر نماز سکھاتی ہے، اور زندگی میں شہادت پانے کا صرف گر ہی نہیں سکھاتی بلکہ بتا دیتی ہے کہ ہاں تمہیں شہادت نصیب ہو گئی. بس وہ نماز جس میں خدا غیب سے حاضر میں آ جاتا ہے، وہ نماز جو عالم الغیب و شہادہ کو عالم غیب سے عالم شہود میں اتار دیتی ہے، وہی نماز ہے جو شہادت کا مقام رکھتی ہے، اور وہی نماز ہے جو نمازی کو شہید بنا دیتی ہے. پھر خواہ اس کی جان خدا کی راہ میں جائے یا نہ جائے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا مرنا جینا سب کچھ خدا کے لیے ہو جاتا ہے.
بس نماز کے ذریعے آپ کو شہادت بھی نصیب ہوگی، اور جب تک نماز کی شہادت نصیب نہیں ہوتی باقی شہادتیں اس کے مقابل پر کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اور وہ شہادت جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق احسان کے نتیجے میں ملتی ہے۔ جب آپ توجہات کو درست کر لیں، جس کے لیے ایک بڑی لمبی محنت چاہیے، اور لمبی محنت کے بعد بھی خطرے سے خالی پھر بھی نہیں رہیں گے، اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے تو اعلیٰ قسم کے وساوس آپ پر حملہ کریں گے، لیکن کریں گے ضرور۔ جب اس حالت کو درست کریں اور اس حالت کے دوران خدا کے حضور حاضر ہونے کی حالت پیدا کر لیں، گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں اور خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ مقام ہے، شہادت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں بتاتا ہے، کی دعا ہمیں بتاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے خدا ہم عبادت کی راہ سے تجھ سے وہ راہ تلاش کرنے آئے ہیں جو راہ ان چاروں مقامات تک بالآخر انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ بس صدیقیت بھی اسی مقام کے آخر پر ہے، اسی عبادت کے آخر پر تو نہیں کہنا چاہیے، آخری مقام سے پہلے ایک مقام آتا ہے، اور وہ مقام بھی کوئی ایسا مقام نہیں جو ایک دم شروع ہوا اور ایک دم ختم ہوا۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تمام زندگی بلکہ زندگیوں کے تسلسل بھی ان مقامات پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ جن کو بیک وقت وہ سارے مقام عطا فرماتا ہے، پھر ان مقامات کی لذتیں بھی ان کو بخشتا ہے، اور وہ چاروں مقامات کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک انسان اگر صالحیت کے مقام پر بھی پہنچ جاتا ہے تو ایک بہت عظیم الشان مقام ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، نماز سے آپ پہچان لیں گے